اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 121 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 122 دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی، نعمتی میری نعمتیں، یا میری، یا جو ہے یہاں متکلم کی ہے تو نعمت، نعمت یہ میری، التی جو کہ میری نعمت جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم اللہ پر، تم پر، وانی و اور ان کے نی میں، اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں، فضیلت میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین اللہ پر، عالمین زمانے والے، زمانے والوں پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر۔ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس، واتقوا و اور اتقوا ڈرو، اور یہ کہ اور ڈرو، یومن وہ دن، لا تجزی لا نہیں، تجزی بدلہ ہوگا، جزا کا دن، جزا نہیں ہوگی، نفس کوئی شخص، نفس کوئی نفس، ان نفس ان سے، نفس کسی شخص سے، مطلب کوئی شخص کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، کوئی شخص کسی شخص کا کچھ بھی بدلہ نہیں بنے گا یا کوئی بھی بدلہ نہیں دے پائے گا، ولا یقبل و اور لا نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، مجہول کا صیغہ، منہا من سے، ہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، عدل برابری، کوئی کیونکہ معاوضہ بھی اس کے برابر میں دیا جاتا ہے تو عدل کو معاوضہ کہتے ہیں، کوئی معاوضہ، ولا تنفعھا و اور لا نہیں، تنفع نفع دے گی، ہا اسے اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعتن شفاعت، سفارش، کوئی سفارش، ولا ہم و اور لا نہیں، ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے جو کہ بدلہ نہیں بنے گا کوئی شخص کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کوئی معاوضہ، ولا تنفعھا شفاعت اور نہ ہی سفارش دے گی کوئی سفارش اسے نفع دے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد ملے گی۔ ڈرو اس دن سے، اس کو بنی اسرائیل کو ڈرایا گیا ہے قیامت کے دن سے۔ دیکھیے اب لکھا ہے کہ پہلے بھی اس جیسی آیت سورت میں گزر چکی ہے۔ دیکھیے کہ اس جیسی ہی آیت ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 47 میں شاید، ہاں دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، یہی والی آیت ہے کہ وانی فضلتکم علی العالمین، پھر واتقوا یوما لا تجزی نفس، تو اس میں ہم ساری بحث جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ہے کہ نعمتوں کو یاد دلایا گیا، پھر کہا گیا کہ میں نے تمہیں عالمین زمانے والوں پر فضیلت دی۔ اس کے اندر جو ہے وہ کون سے زمانے والوں پر، کیا تمام عالم پر ان کو فضیلت ہے یا صرف اسی زمانے کے عالم لوگوں پر ان کو فضیلت دی گئی، یہ ساری بحث ہم جو ہے اس آیت کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔
تو اس سبق کو بھی آپ دہرا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں تو وہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی ذہن نشین بھی ہونی چاہیے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آیت نمبر 122 پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ سے، وہی بالکل وہی جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ پہلے بھی اس جیسی آیت شروع صورت میں گزر چکی ہے اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ ہم نے آپ کو دکھائی آیت، یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا اور انہیں تاکید کی جگہ رہی ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی ہے، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ پھر سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو، اتباع کرو۔ کیا ان کی کام بھی اس میں لکھا ہوا، جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا گیا۔ دیکھیں تورات و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ کیسے کیسے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کس طرح کے ہوں گے، کس طرح کی عبادتیں کریں گے، وہ لوگوں کا شیوا کیا ہوگا، وہ اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے چلیں گے، کس طرح اتباع کریں گے، تک کہ ان کی پیشانیاں جو ہے وہ سجدوں سے چمک رہی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، بلکہ امتیوں کی صفات بھی، ان کے ساتھیوں کی صفات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آگے آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہوئی جائیں گی کہ بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، بس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی ہے ہزارہا، وہ ان کو چھپانے کے سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کو ذکر کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں، نسلی طور پر کس طرح سے جو ہے عرب ان کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو بھائی اب ان کی اولاد جو چلی ہوئی آ رہی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام، پھر وہ سارے لوگ بنی اسرائیل جو ہیں، یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورا کا پورا عرب جو ہے، تو یہ کیا بنے آپس میں؟ کزنس بن گئے، چچا زاد بھائی بن گئے۔ اللہ کی جو نعمتیں آئیں ان میں جس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ان سے حسد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر آمادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس آیت میں دیکھیے ڈرایا بھی گیا ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ کوئی کسی کا جو ہے وہ نہ کسی کی سفارش، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے ہو، اتباع نہیں کرتے ہو، تو کوئی چیز آپ کو کام نہیں آنے والی ہے، بھلے آپ جو ہے وہ کسی نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اتباع رسول بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے سے، کلمہ پڑھ لیا اور باقی ساری چیزیں دین کے مخالفت میں کی جائیں تو یہ چیز جو ہے وہ آگے چھڑانے کے لیے صرف کافی نہیں ہے۔ کلمہ گو یاد ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن کس طرح سے جائیں گے؟ بالکل آخر میں یا دوزخ میں پہلے پھینک دیے جائیں گے، اس کے بعد آخر میں جو ہے، کیونکہ یہ بھی کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، تو چلو بھئی آپ کی جنت میں جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کتنے ہزارہ سال کے بعد، فوراً نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع رسول عطا فرمائے، قرآن مجید کے علوم کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سیکھنے کی، قرآن مجید سے پر عمل کرنے کی ایک محبت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کشادہ کر لے۔ آج جو ہے وہ شاید 15 شعبان ہوگی، رات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آج جو مغفرت کی رات، آج جو ہے پورا کا پورا بجٹ بنے گا، فرشتوں کے نازل ہونے کی رات، آج کے دن کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل نیچے آسمان پر تشریف فرما ہوں گے اپنے شان کے مطابق، اور کہیں گے ہے کوئی مانگنے والا، کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی درجات کی بلندی مانگنے والا، تو آج ہر دعا قبول کی جائے گی۔ آج جو ہے
بہت رحمتوں کی رات ہے، تو بہت زیادہ عبادتیں کیجیے گا، دعائیں کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کروں گی۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے، ایک مسلمان اپنے لیے نہیں، کسی اور مسلمان کے لیے دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوگی۔ ایک تو اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان گناہ گار، تو کوئی اور اگر ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تو کیونکہ اس نے ہماری زبان سے تو گناہ نہیں کیے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی اور دعا کر رہا ہے تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔